अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरे साथ हैं मैं हूँ हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सुबह बखैर पाकिस्तान। और घरों से निकलने की तैयारी हो गई होगी, ऑफिस पहुँच चुके होंगे। आजकल बच्चों का तो समर कैंप चल रहा है और समर कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अब तैयारी आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि उरूज पे पहुंच चुकी है ईद की भी, क्योंकि ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ गया है। ज़िलहज का चांद पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पर नज़र आ गया है और ज़िलहज का चांद का बाकायदा ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जनाब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया और कल चांद देखा गया रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से। और फाइनली जब चांद नज़र आया उसके बाद एक खुशी का एक आलम और फिर बच्चों का प्यार मोहब्बत अपने बकरों के साथ, अपने जो भी जानवर वो लेकर आए हैं ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी के लिए, उनके साथ एक मोहब्बत अटैचमेंट हो जाती है। उसके हवाले से भी हम आगे चल के स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जोश और जज्बा जो है वो बच्चों का ज़्यादा बढ़ गया है और वो जो जितनी भी सारी चीज़ें चल रही थी वो ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रोसेस जो है वो क्विक होना शुरू हो गया, क्योंकि कल भी हमने ऐलान किया था कि सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया, आज पाकिस्तान में नज़र आ गया है। तो अब वो जो तैयारियां हैं वो अरूज में पहुंच चुकी हैं। सबकी वो जो जितनी भी चीज़ें थी वो स्पीड अप होना शुरू हो गई हैं और घरों की सफाइयां होना शुरू हो गई। ईद आती है तो ये सारा काम जो है बड़ा ज़रूरी काम होता है कि जाले उतारने हैं, अच्छा टप ढूंढने हैं जिसमें गोश्त डालना है, उसके अलावा शापर जो है वो जाके खरीदने जो है वो शुरू कर देते हैं हम लोग। कसाईयों का इंतजाम होना, छुरी चाकू तेज करने का, बहुत सारे काम होते हैं भाई ये करने के लिए। तो ईद उल अज़हा का चांद फाइनली नज़र आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और 29 जून को पाकिस्तान में मुसलमान ये फरीज़ा अदा करेंगे और एक खुशी का समा होता है। इसी तरीके से अल्लाह सबको महफूज रखे, आबाद रखे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ या जहाँ पर भी आप मौजूद हैं खुशी के साथ और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ आप लोग ईद मनाएं। और आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत ही प्यारी खबर हमारे सामने आती है जो कि रिसेंट कल की खबर है और आप लोगों के साथ शेयर हम लोग कर रहे हैं कि बासलाहियत नौजवान हैं पाकिस्तान के और उनको मज़ीद हिम्मत देने के लिए, मज़ीद हौसला देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड के तहत तकरीबन 16 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान जो हैं वो मुल्क के, वो बहुत सारी सलाहियतें भी रखते हैं और इसके साथ साथ वो इतना जज्बा भी रखते हैं कि वो कोई ना कोई इनोवेशन करते रहें, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएँ या कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी लेके आएँ जो कि उनको दुनिया के साथ जो है वो चलने में मदद भी दे सके और वो ये प्रूफ कर सकें कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो किसी से पीछे नहीं। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में तकरीब थी, वज़ीर आज़म खुद मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इसके इनॉग्रेट किया और उसके बाद तमाम के दरमियान चेक तकसीम किए और इसमें आप लोगों ने अपना इनोवेशन के लिए कुछ भी दिखाना था, कोई भी मॉडल, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उनको ये रकम तकसीम की गई है। हमारे पास रिपोर्ट है, मेरा ख्याल है, रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 1971 में तारीख के बड़े हादसे से भी हमने सबक नहीं सीखा। अब वक्त आ गया है कि मुल्क की बेहतरी के लिए एक कौमी एजेंडे पर सब मुत्तफिक हों। इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं, कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा। आइए आज की इस महफिल में इन नौजवान बच्चों को, इनकी अज़मत को, इनकी मेहनत को गवाह बनाकर हम ये वादा करें कि हम पाकिस्तान को इनके साथ मिलकर ज़रूर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है, हमें नौजवान नस्ल पर सरमायाकारी करना होगी। वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जिनकी नौजवान नस्ल उनके हाथों में हुनर होता है, किसी भी शोबे में उनके हाथ में डिग्री होती है, चाहे वो IT है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन समेत तमाम दोस्त मुल्क हमारा साथ दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि कर्जों को एहसन अंदाज में इस्तेमाल करके बर वक्त वापसी यकीनी बनाई जाए। चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। आपने खबर परसों देखी होगी कि चाइना ने $1 अरब और पाकिस्तान को दे दिया, स्टेट बैंक में आ गया। मैं ये नहीं चाहूँगा, ना आपको ये कह रहा हूँ कि हमें यानी कर्जे और लोन्स हमें लेने चाहिए। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत
प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर तरक्की का सफर जारी रहेगा। तकरीब से वजीर आजम की मावन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं, इन पर सरमायाकारी सबसे बड़ा इकदाम है। वजीर आजम के वीएन के मुताबिक नौजवानों को कारोबार के लिए अरबों रुपए फराहम किए गए हैं। तकरीब में पहले 10 नौजवानों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड दिए गए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बासलाहियत नौजवानों में चेक और अवार्ड तकसीम किए। वजीर आजम नेशनल यूथ अवार्ड प्रोग्राम के तहत 100 बासलाहियत नौजवानों में 16 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मजहर अब्बास की आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे जो कि कल तकरीब हुई इस्लामाबाद में, उसके हवाले से नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम की वो दिखा रहे थे आपको। इस तरह से हम अगर डेली बात करते हैं, और पहले रिसेंटली भी हमने ये बात की है कि पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी सकाफ़त जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम जो है वो रखती है। तो इस हवाले से भी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ देंगे। मेरे ख्याल से ये गुड न्यूज़ है पूरे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी फूड व्लॉगर अदील चौधरी जो है वो बाकू में एक मुकाबला हो रहा है फूड का, और उसमें जो है वो जज मुंतखब हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये न्यूज़ है। किसी भी पाकिस्तानी का ये पहला एजाज़ है कि वो इंटरनेशनल फूड मुकाबले में जज यानी मुनसफ़ी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट किया था जिसके ज़रिए पता लगा, और इनका वो जो है ना एक साइन एट द एंड, इनका पेट डायलॉग जो है वो बहुत आला, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग काफ़ी इनको पसंद करते हैं, इनके आइडियाज़ को। इसी तरीके से अच्छी खबर है नो डाउट पाकिस्तान की तरफ से, पहली पाकिस्तान के लिए बहुत आला खबर भी है। बिल्कुल बहुत आला खबर भी है डेफिनेटली। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि चावल के दाने के साइज़ के कीमती हैंड बैग्स जो है ना, ये बहुत ही मुनफरिद किस्म की खबर थी जब मैंने भी पढ़ी, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हैंड बैग जो है वो चावल के दाने जो ग्रेन होता है बिल्कुल उसके जितना पेश कर दिए गए हैं नीलामी में, और न्यूयॉर्क की कंपनी ने ये बैग नीलामी के लिए पेश किए हैं, और लुइस विटॉन के ये बैग हैं और अगले हफ्ते नीलामी के लिए इनको पेश किया जाएगा। कंपनी ने इंस्टाग्राम की अपनी पोस्ट में लिखा कि ये बैग इतना छोटा है कि आपको इसे देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये एक्चुअल में बैग है। और मैं सोच रही हूँ कि ख़वातीन जो इतने बड़े बड़े बैग लेके अपने साथ घूमती हैं जिसमें बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस बैग का क्या पर्पज़ होगा ये अल्लाह ही जाने इस बैग का क्या पर्पस होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने जो है ना ये चीज़ बनाई है। और मैं सोच रही इतना छोटा सा बैग जो है जिसको देखने के लिए भी सिर्फ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उस बैग को खरीदेगा कौन और क्यों खरीदेगा और कहाँ पर रखेगा, और अगर घर में रखेगा तो उसके साथ क्या माइक्रोस्कोप भी खरीदेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। और उसकी कितनी हिफाजत करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, हवा आएगी तो वो बैग उड़ जाएगा तो बहुत सारे मसले ये सवाल तो जारी रहेंगे। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अभी हमने जिस तरह से बात की कि चांद नज़र आ गया, और बहुत सारे लोगों को ना इंटरनेट का मसला होता है जब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो है सऊदी अरब में हज के दौरान हजाज को जो है वो इंटरनेट की सहूलत मैसर करने की बात भी की जा रही है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के इस्तेदाद में इजाफा किया गया है, और मज़ीद बताते चलें कि इसके लिए नए टावर्स और पॉइंट नस्ब किए गए हैं। सऊदी वजारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मक्का मुकरमा, मना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हजाज की सहूलत के लिए वाईफाई के 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स, जबकि 5G बात है जब आप टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो ये तमाम चीज़ें अब नेसेसरी हो गई हैं, बिल्कुल इनको कंटिन्यू रखने के लिए टेक्नोलॉजी की मेजरमेंट और टेक्नोलॉजी की वो दस्तयाबी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सऊदी अरब की हुकूमत इस पर काम कर रही है, और आगे भी सऊदी अरब के हवाले से हमारे पास खबर है, वो ये है कि सऊदी खिलानवर्द जो हैं एस्ट्रोनॉट दो, एक अली अलकरनी और दूसरी हैं रियाना बरनावी, ये वापस पहुंच चुके हैं सऊदी अरब अमेरिका से, और अमेरिका ये पहुंचे हैं वापस खला से, और इनका सफ़र मुकम्मल हो चुका है। और गैर मुल्की ख़बर रसाई इदारे के मुताबिक ये बरनावी और अली करनी मरियम फिरदौस और अली अलगामदी अल सऊदिया के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, और सऊदी खलाई एजेंसी के अहदेदार और रियासती इदारों ने इनका इस्तकबाल किया। सऊदिया के पायलट ने खैर मकदम करते हुए कहा कि आपको सऊदी अरब में खुश आमदीद कहते हैं, और आवाम बहुत खुश है, और अब हम अपने वतन अज़ीज़ के वापसी के सफ़र में आपकी रफ़ाकत पर खुशी महसूस कर रहे हैं। और 31 मई को बैनुल अक़वामी खलाई मिशन ज़मीन पर ये वापस आए थे, और 1985 में सऊदी फ़ज़ाई के पायलट शहज़ादा सुल्तान बिन सलमान अब्दुल अज़ीज़ ने अमेरिका के ज़ेर एहतमाम खलाई सफ़र में हिस्सा लिया था। शहजादे की बात हुई, और शहजादे से मेरे माइंड में फ़ौरन क्लिक हुआ कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है। शहजादे से क्यों क्लिक हुआ? शहजादे से इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, और आजकल हम एक फ्रूट जो है उसको बोलते हैं कि वो फलों का बादशाह है। गेस करें। आम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम जिस खबर को शामिल करने वाले हैं और जिस चीज़ के बारे में आपको बताने लगी हूँ वो आम के बारे में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ दरियाफ्त ये हुई है कि 17वीं सदी के वस्त में अनानास
को बरतानिया के शाही मुल्क में बरतानिया की शाही मुमलिकत में फलों का बादशाह का जो है वो खिताब दिया गया और ये बोला गया कि जी अनानास जो है वो फलों का बादशाह है, क्योंकि हम जो है वो आम को समझते रहे और उन्होंने जो है वो लेकिन वहाँ पर पाइनएप्पल चेंज कर दिया। नो डाउट पाइनएप्पल इतना मजे का टेस्ट होता है, मैं तो कहता हूँ वाकई में पाइनएप्पल को होना चाहिए। और अगर आप देखें एग्जैक्टली पाइनएप्पल को देखें तो इसके सर पे ऑलरेडी एक ताज सा बना होता है, तो ये नेचर की भी चीज़ है कि देखें नेचुरली उसके सर पे एक ताज बना होता है। फ्रांसीसी तबीब के मुताबिक जो है अनानास को फलों का बादशाह कहना मुनसिफाना था, क्योंकि ये ज़मीन पर मौजूद सबसे बेहतरीन फल है। बादशाहों के बादशाह के सर पे बादशाहों के बादशाह ने इनके सर पे एक ताज भी रखा है, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की, और ये जो है इसकी निशानदेही भी करता है कि ये जो है अनानास जो है ये फलों का बादशाह है। और ये आपको बताती चलूँ कि ये जो है ना ये फल उस ज़माने में 17वीं सदी में हर एक को मैसर नहीं होता था। अब तो देखें हमें कैन भी मिल जाता है, प्रिजर्व भी मिल जाता है, तब ये ऐसा फल था कि बड़े कोई ख़ास हमें भी तो अभी कैन का पता लगा सबको, कोई हार्डली 3-4 साल हुए, वरना उससे पहले तो हम लोग भी जब केक खरीदते तो केक के ऊपर ही बस पाइनएप्पल मिल जाता था तो खुश हो जाते थे और हर लड़ाइयाँ होती थी बाकायदा तौर पे कि पाइनएप्पल वाला हिस्सा जो है ना वो हमें चाहिए। आप लोगों ने किया नहीं किया, मैंने ये हरकतें की हुई हैं, इसलिए बड़ा मज़ा है ये हरकतें करके। आगे बढ़ते हुए आपको अमेरिका की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर रूबिक क्यूब की अमेरिकी चैंपियनशिप हुई और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर 3.13 सेकंड, जी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड, यानी कि 1, 2 और 3, ये जिस तरीके से वो आपने देखा ना, और इसमें उन्होंने ये रूबिक क्यूब हल करके तमाम रिकॉर्ड जो है दुनिया के तोड़ डाले हैं। और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्स पार्क की इस ज़बरदस्त कामयाबी पर वहाँ मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और रूबिक क्यूब के शायकीन की आंखों में आंसू आ गए। ये देखें, 1, 2, 3, डन, वाओ। इसी से एक चीज़ लिंक करना चाहूँगी कि कल मैं बैठी थी और मैंने बड़ी देर लगाई, मुझे ना मेरे घर के एक बच्चे ने दिया कि आप ये प्लीज़ सॉल्व करके देखें, उन्हें शायद इतना ट्रस्ट था कि ये कर लेंगी, बड़ी देर मैंने उसको घुमाया, ये वो किया, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, तोड़ दिया। और वो मैंने क्या किया कि मैंने वो छुपा लिया, बच्चे को गलत साबित कर दिया, मैंने छुपा लिया। मैंने कहा ये जब मैं तरीका सीख जाऊंगी इसको जल्दी रिजॉल्व करने का फिर मैं बताऊंगी। आगे बढ़ेंगे जी अगली खबर की तरफ। आसार कदीमा की बात हो रही है। जर्मनी में आसार कदीमा ने जो है क्या किया है जी, 3000 साल पुरानी एक तलवार जो है वो उन्होंने दरियाफ्त कर ली। और तलवार के बारे में ख़ास बात यह है कि आज भी साफ़ और चमकती हुई हालत में मिली है। देखें कितनी स्ट्रेंज बात है कि साफ़ और चमकती हालत में मिली है। और ये 14वीं सदी के जो है उस वक्त के जो ढांचे थे और जो 3 अफराद के ढांचे भी इसके साथ मिले हैं, उस वक्त 14वीं सदी देखिए कितनी पुरानी चीज़ है और स्टिल अपनी असल हालत में मौजूद है, चमक भी रही है, खूबसूरत भी है। देखें उसकी पिक्चर्स भी साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो आज भी अपनी अच्छी हालत में मौजूद है, चमक रही है और बिल्कुल ऐसे है जैसे नई हो। सही बात है। अगर यहाँ पर निकलती पाकिस्तान में तो हम लोग वैसे पाकिस्तानी कितना अटैच करते हैं ना, कभी किसके साथ जोड़ते, ये मोहम्मद बिन कासिम की तलवार है, ठीक है, कभी हम लोगों को सिकंदर आज़म भी यहाँ से गुजरा था, उसकी तलवार है, करते करते हम लोग तो पता नहीं कहाँ पर इसको ले आते हैं। खैर, पाकिस्तान की एक अच्छी खबर अगेन जो है वो आज पॉजिटिव खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोगों को भी सुबह सुबह कोई पॉजिटिविटी मिले। पाकिस्तानी कारोबारी खातून है जिनका नाम है हुमा फ़खर, और उन्होंने फ़खर से पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया है क्योंकि वो वुमेन इंस्पिरेशन इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नामजद कर दी गई हैं। और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली ये एजाज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और सोशल सेक्टर में खिदमात के अतराफ़ में उन्हें दिया जाना है, नामजद किया गया है अभी। और ये तकरीब 17 जुलाई को लंदन में होने वाली है। मजमूई तौर पर 12 ख़वातीन को नामजद किया गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ख़वातीन अगर इस तरह के मामलात में पेश हों तो ये बाकी ख़वातीन के लिए भी एक रोल मॉडल बनती हैं और उनके लिए भी एक मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि हमें भी नेक्स्ट लेवल तक हम यहाँ पहुँच सकते हैं। और उनके लिए शायद ये एक आसानी भी हो जाती है कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके साथ एक और ख़बर भी शामिल करेंगे। लंबे कानों की बात अगर आपने सुनी हो तो कहते हैं कि कान अगर लंबे हो तो ज़्यादा सुनाई देता है, बड़े कान होने चाहिए। अक्सर उसातिज़ा भी हमारे कान हाथी को बहुत ज़्यादा ही सुनाई देता बहुत ज़्यादा सुनाई देता होगा इस वक्त हम, लेकिन हम हाथी की बात नहीं करें। इस वक्त हम शामिल करें खबर 2 माह के बकरी के बच्चे की। सिम्बा जो है वो उन्होंने सिम्बी जो है, अब पहले सिम्बा का रिकॉर्ड था और अब जो है वो सिम्बी का रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है। सिम्बी ने अपने भाई सिम्बा का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है और 55 सेंटीमीटर लंबे कानों के साथ दुनिया की सबसे लंबे कानों वाली बकरी का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इससे पहले जो है वो सिम्बा का रिकॉर्ड था। नन्ही और ख़ूबसूरत बकरी इस वक्त हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है क्योंकि इनके कान इतने खूबसूरत हैं कि ये तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। और जब सिम्बी पैदा हुई तो इनके कान 18 सेंटीमीटर लंबे थे जो कि अब
2 महीने बाद 55 सेंटीमीटर लंबे तक हो चुके हैं। ओके, और इनके कान जिस तरह उम्र इनकी बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगली खबर अगेन पाकिस्तान के लिए अच्छी है, लेकिन दुनिया भर के लिए ये मज़ीद अच्छी है। एक साइंसदानों की टीम है जिसमें पाकिस्तानी साइंसदान भी शामिल है। उन्होंने एक निज़ाम शमसी में हयात के लिए, ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस के लिए एक नया फैक्टर दरियाफ़्त किया है। सैयारा ज़ुहल जो है उस पर उनका जो बर्फीले चांद जिसको एनसेंडलिस कहते हैं, उस पर फॉस्फोरस दरियाफ़्त किया गया है और ये हयात के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन नायाब भी है। इन यूनिवर्सिटीज़, ये प्रोफेसर्स का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेर से, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेर से वाबस्ता प्रोफेसर पोस्टबर्ग बैनुल-अक़वामी साइंसदानों की टीम के सरबराह हैं, जिन्होंने कई बरस तक नासा के खलाई जहाज़ कैंसेंसी के डेटा का बगौर जायज़ा लेते हुए बताया कि एनसेंटलिस चांद की गहराई एक वसी समंदर वहाँ पर मौजूद है और जहाँ पर फॉस्फेट्स की शक्ल में फॉस्फोरस मिला है। और वंडरफुल, क्या बात है, ऐसी खबरें सुन के अजीब और अजीब मेरे फील ख्याल होता से है। इस तरह की दरियाफ्तें अगर होती रहें तो ये अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और तो दुनिया बस के जल्दी निज़ाम हम में और भी अपना मॉर्निंग शो जो है वो करेंगे सैयारा ज़ुहल से या चांद से। पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ से कर सकें। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है वो हर कुछ अरसे बाद अपना एक नया फीचर जो है वो मुतारिफ़ करवाता है, लेकिन अब जो फीचर मुतारिफ़ किया गया वो लोगों की आसानी के लिए है। और यूजुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी को कॉल करनी हो या किसी की कॉल आई हो, दोबारा से हमें जो है वो कॉन्टैक्ट्स में जाना पड़ता है और उनको कॉल करनी पड़ती है। लेकिन व्हाट्सएप ने क्या किया जी, अपने बीटा वर्जन में उन्होंने कॉल बैक का फ़ीचर मुतारिफ़ करने का सोचा है और अभी ये जो है वो मुतारिफ़ हो रहा है। कंपनी की जानिब से पेश किए जाने वाला ये फ़ीचर मिस कॉल का मौसर अंदाज में जवाब देने में मदद कर सकेगा, क्योंकि यूजुअली पहले हम क्या करते थे कि प्रॉपर हमें उसके लिए 3-4 स्टेप्स लेने पड़ते थे और उसके बाद जो है वो हम दोबारा कॉल बैक कर सकते थे। अब क्या होगा जी, सारिफिन क्या करेंगे, जो आपकी चैट है उस इंसान के साथ, उसके बिल्कुल सामने जो है ये आपके पास फ़ीचर आ जाएगा और छोटा सा ऑप्शन होगा जी, बिल्कुल कॉल बैक का ऑप्शन होगा और आसानी भी हो जाएगी और फौरी तरीके से आप जो है वो जिनको कॉल करनी है उसको आप कॉल बैक कर लेंगे। सिंपल। ओके, सो अब बात करते हैं आज के दिन 20 जून के हवाले से। और 20 जून का दिन इंतहाई अहम है, कीमती दिन है और इसके कीमती होने की वजह यह है कि आज हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन मना रहे हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि पनाह गुज़ीन जो अपने मुल्क में किसी भी वजह से नहीं रह सकते और वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र किया दूसरे कंट्री की तरफ, वहाँ पर आने के बाद उनकी जो सिचुएशन है उनके साथ इजहार यकजहती भी करें, उनकी मदद भी करें और दुनिया भर में उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करें। बिल्कुल, उनके जितने भी मसाइल हैं उनको भी जो है वो हाईलाइट किया जा सके और बताया जा सके कि जब वो अपना मुल्क छोड़ देते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको किन किन मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये दिन जो है उनके साथ इजहार यकजहती के लिए भी मनाया जा रहा है, मोहब्बत बांटने का दिन है। एग्जैक्टली। लेकिन वापस आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, उनके मसले मसाइल क्या हैं, कैसे हम लोग इंडिविजुअल तौर पर कैपेसिटी में हल कर सकते हैं। अभी शामिल करते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान के साथ। सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉप, चिट चैट, मूवीज, ड्रामाज, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून और मैं हूँ रुशना जमी और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। आप सर्च करें, ढूंढें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं।
हमारे शो का फॉर्मेट है काउंटडाउन होता है जिसमें हम लोग 10 सॉन्ग्स प्ले करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज के दिन की अहमियत के हवाले से कि आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे भी मनाया जा रहा है, यानी पनाह गज़ीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमने आपसे बातें भी की और ये भी बताया कि आज के दिन को मनाने की वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। वो ये हैं जी कि जितने भी लोग घरों से बेघर हुए हैं या किसी दूसरे मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं किसी भी वजूहात की बाहिस, चाहे वो जंग की वजह से हो या कुदरती आफात हों या कोई भी वजह हो, उस हवाले से अगर वो कहीं और ज़िंदगी गुजारें तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज का दिन जो है वो उनके साथ इजहार यकजहती और मोहब्बत बांटने के लिए जो है हम सेलिब्रेट करें। और इसी पर बिल्कुल बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में तर्जुमान UNHCR पाकिस्तान जनाब कैसर खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। आफरीदी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अगर बात की जाए ओवरऑल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में ग्लोबली कितने रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं? ज़ाहिर है आज का दिन जो है ना बहुत अहमियत का हामिल है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, मुहाजिरीन का आलमी दिन। इस दिन को हम जो है ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन मिलियंस ऑफ लोगों को, लाखों लोगों को जो अपना घर बार छोड़ के मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे अपना घर बार छोड़ के गए हुए हैं, या वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने पे मजबूर हैं, या वो अपने ही मुल्कों में, अपने ही ममालिक में जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो इस वक्त तकरीबन 110 मिलियन के लगभग लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हैं। और पाकिस्तान में और 110 मिलियन के लगभग हैं। और इसमें जो है अगर हम रेफ्यूजीज़ की बात करें जिन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है तो उनकी तादाद कोई 35 लाख के लगभग है। और 62 मिलियन जो है वो ऐसे लोग हैं जो अपने ही ममालिक, अपने ही मुल्क में वो डिस्प्लेस हुए हैं। कुछ जो है 5 मिलियन वो एसाइलम सीकर हैं। तो 35 मिलियन जो है वो रेफ्यूजीज़। अच्छा, मुझे ये समझाइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी तादाद है जो अपने ही मुल्क में, तो अपने ही मुल्क में कैसे रिफ्यूजी होता है, ये ज़रा बताइए। अपने मुल्क में वो रेफ्यूजी नहीं होते, वो IDPs होते हैं, वो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन जिसको हम कहते हैं। तो वो अपने ही, ज़ाहिर है वहाँ पे भी बाज़ ममालिक में जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, या कुदरती आफात की वजह से जो है हाँ वो रेफ्यूजीज़ जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो वो भी जो है हमारे हम उनको सर्व करते हैं ऐसे लोगों को। तो ये जो मजमूई तौर पे तो इसमें यह है कि तुर्की जो है सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें तकरीबन कोई 36 लाख लोगों ने पनाह ली है। और फिर ईरान की बारी आती है जिसमें तकरीबन कोई 34 लाख लोग जो है वो ईरान ने होस्ट किए हैं। फिर कोलंबिया है, कोलंबिया ने भी तकरीबन 25 लाख लोगों को, इस तरह फिर जर्मनी ने 21 लाख लोगों को, और फिर पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान ने भी 1.3 मिलियन मुहाजिरीन को और इस तरह कुछ और लोग हैं उनको उनको होस्ट किया हुआ है। और तकरीबन कोई 65 मिलियन जो लोग हैं, 65 लाख जो लोग हैं वो सीरिया से गए हैं। और इसी तरह यूक्रेन से और अफ़गानिस्तान से तकरीबन कोई 57 लाख लोग वहाँ से बेघर हुए। तो ये अगर हम देखें तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को जब वो अपना घर बार छोड़ते हैं और वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए UNHCR का एक कलीदी किरदार है और हम पूरी दुनिया में एडवोकेसी करते हैं इनके लिए, इनके हुकूक़ के लिए बात करते हैं, इन मुहाजिरीन के लिए, इन एसाइलम सीकर्स के लिए, या जो है जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और हम लोगों से यही अपील करते हैं
کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، ان لوگوں کو جو ہے، کیونکہ یہ ہماری سپورٹ ان کو چاہیے، کیونکہ یہ جب اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ممالک میں. ان کو چیلنجز ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے اور لائیولیہوڈ کے حوالے سے اور بھی جو ہے بہت سے چیلنجز ہیں. تو پاکستان جو ہے، پاکستان پچھلے 40 سالوں سے میں پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو ایکنالج کروں گا، اپریشیٹ کروں گا کہ پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کے لیے اپنے دروازے کھولے، ان کے لیے اپنے بزنس کے مواقع کھولے ہیں، ایون شناختی کارڈ تک جو ہے ان کو جو ہے جن کی بہت جنریشنز یہاں پر چلتی ہوئی آ رہی ہیں، POR کارڈز جو پروف آف رجسٹریشن کارڈز ہے، ان کو یہ اسناد دی ہیں، وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، وہ جو ہے اوپنلی بزنس کر سکتے ہیں، فری تعلیم ایز اے شہری رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور صحت کے سے بھی مستفید ہوتے ہیں. تو ہماری پھر یہی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہی پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایسے ممالک جو کہ مہاجرین کو وہ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی مدد کی جائے، جس طرح پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا. تو ایسے ڈیولپڈ جو نیشنز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے ممالک کی سپورٹ کریں، ان کے لیے ان کا ایک کردار ہے اس میں. آپ نے جس طرح سے بات کی کہ 1.3 ملین جو ہے وہ ریفیوجیز کو پاکستان بھی کیٹر کر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم، کتنا مشکل ہے؟ کیونکہ آف کورس ہمیں اپنے چیلنجز بھی اکثر پیش آتے ہیں، فلڈز وغیرہ پاکستان میں بھی آتے ہیں، تو اس سب کے باوجود پاکستان اگر اتنے ریفیوجیز کو کیٹر کر رہا ہے تو کیا چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اس وجہ اب جیسے کہ فلڈز آئے، اس سے پہلے کووڈ کا ایک تھا، تو ہم نے جب پاکستان نے پاکستانیوں کے لیے جو ولنریبل فیملیز ہیں ان کے لیے جو کیش گرانٹ کا اعلان کیا، ہم نے پھر ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کے لیے بھی ایک کیش گرانٹ کا اعلان کیا، اور ہم نے ولنریبل لوگوں کو جو کہ بہت ہی ڈیزرونگ لوگ تھے ان کے لیے ہم نے کیش گرانٹ کا اعلان کیا، اور تقریباً 75,000 فیملیز کو ہم نے کووڈ کے زمانے میں ہم نے سپورٹ کیا. اور پھر ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے جب یہ سیلاب آئے اور پھر جو معاشی جو صورتحال ہے پاکستان کی، تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو 1.3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں اس میں زیادہ تر 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہم نے کیش اسسٹنس پرووائڈ کی، اور ان کو سب کو ہم نے پھر پیسے دیے. اور ان کو عالمی ٹرینڈز کیا ہیں؟ اگر ہم گلوبل اسپیکٹ میں بات کریں تو وہاں پر کس طریقے سے رکھا جا رہا ہے ریفیوجیز کو، اور ان کو کیا کیا فیسیلیٹیشن ہے؟ عالمی طور پہ اگر ٹرینڈ کو ہم دیکھ لیں تو جو ریفیوجی ہوسٹنگ کنٹریز ہیں، جس طرح سے ایران ہو گیا یا پاکستان یا ترکی یا اور ایسے ممالک ہیں، تو یہ لوور اور مڈل انکم کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو کہ ان مہاجرین کو ان کی میزبانی کر رہے ہیں. اور وہ تقریباً کوئی 75% جو ہے لوگوں کو یہ ممالک کیٹر کر رہے ہیں، ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ڈیولپ نیشن ہے، ڈیولپ نیشن جو ہے اس میں بہت کم تعداد ہے کہ وہاں پہ، تو ہم جو ہے ہم انہی ممالک سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے جو پاکستان ہے یا اور ایسے ممالک ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے لیسن لرن کریں کہ ایسے ممالک جو غریب ممالک ہیں یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے دروازے کھولے ہیں اور انہوں نے مہاجرین کے لیے جو ہے ایک سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں. تو وہ بھی جو ہے اسی کو فالو کر کے وہ بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کریں. وہاں پہ بھی لوگ ہیں، مہاجرین کو انہوں نے ہوسٹ کیا ہے، کچھ ایسے ممالک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل کا جو یہ ٹائم ہے زینوفوبیا کا، اور بہت سے ممالک اپنے دروازے بند کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ڈسکریج کر رہے ہیں جو مہاجرین ہیں یا اسائلم سیکر ہیں. تو ہم ان ممالک سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا اپنا ایک کلیدی کردار ادا کریں، اور ایسے لوگ جو ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو جن کی زندگی اپنے ممالک میں خطرے میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایسے ممالک بھی جو ہے اپنے دروازے کھولیں. کیونکہ اگر آپ میڈیا میں دیکھیں، رپورٹس دیکھیں، تو یہ ایک وہ ہے، ایک اسٹیریوٹائپ پنگ ہے، جنرلائز کرتے ہیں ریفیوجیز کو، مہاجرین کو، کہ وہ جو ہے کرائم میں انوالو ہیں، وہ مختلف اور سرگرمیوں میں انوالو ہیں. تو میں ادھر یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جتنے بھی ممالک ہیں انکلوڈنگ نیبرنگ کنٹری اور جتنے بھی یا پاکستان ہو گیا،
کہ ہمیں جو ہے مہاجرین کو جرنلائز نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مہاجرین کو اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کو اسکیپ گوٹ نہیں بنانا چاہیے. اگر ایک بندہ کسی اس میں انوالو ہو, کسی جرم میں انوالو ہو, تو اس کی سزا پورے کمیونٹی کو یا پوری جو وہ ہے ان کو نہیں دینی چاہیے. تو ہم جو ہے یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم یہ اپنا میسیج پہنچاتے رہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مہمان نوازی ہونی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں تو یہ وکٹمز ہوتے ہیں, یہ وکٹمز ہوتے ہیں, یہ پرپیٹویٹرز نہیں ہوتے ہیں. تو یہ خود جو ہے دے ہیو گون تھرو اے لاٹ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی آواز اٹھائیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں. یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ کیا UNHCR جو ہے وہ اس طرح کی انیشیٹیوز لے سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز پہ لے کے آئے, اس پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ آپ جو ہے ایک ایسا فنڈ کریٹ کریں, انٹرنیشنل فنڈ کریٹ کریں جو کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے ان کنٹریز میں جو کہ آلریڈی ریفیوجیز کو جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں. جی بالکل, ہمارا ایک وہ ہے گلوبل کمپیکٹ آن ریفیوجیز, ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تھا 2019 میں, اور جس پہ ایک گلوبل ریفیوجی فورم بھی کبھی انعقاد ہوا تھا 2019 میں, جس میں پاکستان کی نمائندگی بھی تھی, اور جتنے بھی ہوسٹنگ کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ کو کنوینر تھے اور وہ وہاں پہ گئے تھے. تو ہم نے جتنے بھی ممالک تھے ان کو ہم نے جنیوا میں انوائٹ کیا تھا, اور ہم نے اس میں جو ہے سارے ممالک نے اس میں وہاں پہ پلیجز کیے کہ ہم جو ہے مہاجرین کو یا اسائلم سیکر کو ہم سپورٹ کریں گے. اور اسی دوران ہم نے ایک سپورٹ پلیٹ فارم بھی, مختلف سپورٹ پلیٹ فارمز بھی لانچ کیے تھے, اور ہم نے پاکستان, افغانستان, ایران اور UNHCR میں ہم نے ایک سیپریٹ پلیٹ فارم لانچ کیا تھا, جس میں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم نے ریکویسٹ کی, اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, کنٹینیوس ایک پروسیس ہے کہ وہ اس فنڈ کو سپورٹ کریں, اس میں پیسے ڈالیں, تاکہ ہم جو ہے جتنے بھی ریفیوجی ہوسٹنگ کنٹریز ہیں, پاکستان ہو گیا, ایران ہو گیا, یا جو مہاجرین ادھر رہ رہے ہیں, تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں اس میں. کیونکہ پاکستان ظاہر ہے, پاکستان کے اپنے بھی چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, اور ڈسپائٹ دی فیکٹ پاکستان میں اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہوسٹ کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا پاکستان کی طرح اور جتنے بھی ممالک ہیں ان کی جو ہے وہ سپورٹ ہونی چاہیے. ان اور کو سر بھی اگر ہم مسئلے مسائل پہ بات کریں تو کیا مسئلے سب سے زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں ریفیوجیز کو کسی بھی کنٹری میں؟ ریفیوجیز کو تو ظاہر ہے, اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے ایز لائک پاکستانیز, اور جو مواقع ہیں وہ. تو ہمارا جو مین بنیادی مقصد ہے, ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے, ریفیوجیز کو ہم نے امپاور کرنا ہے, کیونکہ 1.3 ملین افغان مہاجرین میں, ریفیوجیز میں تقریباً 65% جو ہے وہ یوتھ ہیں, جن کی عمریں جو ہے وہ 25 سال سے کم ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس یوتھ کو ہم امپاور کریں, ہم ان کو تعلیم دیں, ہم ان کو سکلز دیں, تاکہ یہ لوگ پاکستان میں بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کریں, اور اگر وہ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر افغانستان جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس لیے ہمارا جو ہے ہمارے نیوٹیک کے ساتھ یا پاکستان کے اور ادارے ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے, ہم نے MOU سائن کیے ہیں, اور ہم ان اداروں کے تھرو افغانوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں, ان کو سکلز سکھا رہے ہیں, اور پاکستانیوں کو بھی کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. تو اس میں سکلز مختلف ٹریڈ سے, مختلف الیکٹریشین, بیوٹیشین, عورتوں کے لیے بھی ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں, تاکہ ہم ان کو امپاور کر سکیں اور ان کو ہم سیلف ریلائن بنا سکیں, تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا ایک کردار ادا کریں. اور ساتھ ساتھ میں پاکستان, چونکہ پاکستان نے بھی ہوسٹ کیا ہے یا ہوسٹ کر رہے ہیں افغان مہاجرین کو, تو پاکستان کے لیے بھی ہم نے ایک راہ کا ہمارا ایک پروگرام ہے, جو کہ تقریباً ملینز آف ڈالرز ہم نے اس میں انویسٹ کیے ہیں مختلف شعبوں میں, ہیلتھ, ایجوکیشن, لائیولیہوڈ. تو جتنے بھی اگر افغان مثلاً پشاور میں کہیں پہ رہ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے, تو اس ہاسپٹل کو ہم نے ایکوپمنٹس دیے ہیں, یا اسلام آباد میں اگر کچھ افغان رہ رہے ہیں تو وہاں پہ چونکہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو
اس کو ہم نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے اب جس طرح ہولی فیملی ہے یا پمز ہے یا اور جتنے بھی پنڈی میں کچھ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہم نے اکوپمنٹ دیے, ہم نے وہاں پہ مختلف سیکشنز جو ہے وہ بلڈ کیے ہیں. اس طرح اگر سکولز ہیں, سکولز میں اگر وہ افغان مہاجرین جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان سکولوں کو بھی ہم نے ایڈیشنل کلاس رومز اس میں بنائے ہیں, اور اس میں ہم نے لیبز لیبارٹریز بنائی ہیں, ہم نے فری ہم اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو بڑے بڑے ہاسپٹلز میں پاکستان میں, کراچی میں بھی, اب کراچی میں SIUT ہے جو وہاں پہ ادیب رضوی صاحب کا جو وہ وہاں پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم نے تقریباً کوئی 85 جو ہے ڈائلسس مشینیں دی ہیں وہاں پہ, تو وہ فری آف کاسٹ ہم نے, چونکہ وہ وہاں پہ سب کو ایٹ اے پار دیکھ رہے ہیں, پاکستانیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, افغان مہاجرین کو بھی دیکھ رہے ہیں ارسپیکٹیو آف دیئر نیشنلٹی. تو ہم نے پھر یہ سمجھا کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کریں. تو لاہور میں ہاسپٹلس, کراچی کے, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, تو ہم جو ہے چونکہ افغان مہاجرین یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں. تو ہم چینل کرتے ہیں پیسے باہر کے ممالک سے, اور پھر ہم یہاں پہ اپنی انٹرونشنز کرتے ہیں تاکہ ایک یہاں پہ ایک ان کے لیے بھی ایک کمپنسیشن ہو جائے. یہ تو آپ نے وہ باتیں کی جو کہ پاکستان میں جتنے بھی ریفیوجیز رہ رہے ہیں ان کو کیٹر کرنے کی یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ یہ سٹیپس لے رہے ہیں. وہ پاکستانی ریفیوجیز جو کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں, کیا ان کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے یا ان کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے؟ ریفیوجی جدھر بھی ہو, چونکہ ہمارے آفیسز پوری دنیا میں ہیں. UNHCR کا آفس جس طرح پاکستان میں ہے اسی طرح افغانستان میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, جنیوا میں بھی ہے, پورے ممالک میں ہماری پریزنس ہے. اب جس طرح سے یہ ابھی ایک انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا ہے جو یونان کی کشتی کا جو واقعہ ہوا ہے, پہلے تو میں جتنے بھی فیملیز ہیں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ کانڈولنس کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے گریس کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے, وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی ہم ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں اس کا تدارک کرنا چاہیے. ان کو جو ہے اگر اس طرح کے وہ کوئی ایک واقعہ دیکھتے ہیں ان کو روکنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ ہم نے ایک رول پلے کریں. تو ابھی بھی ہمارا وہاں پہ گریس میں ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم گریس اتھارٹیز کے ساتھ مل کے نان فوڈ آئٹمز اور سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ UNHCR اور IOM. کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ریفیوجی موجود ہے اس وقت, جب ان کے اپنے ملک میں سیٹلمنٹ شروع ہوتی ہے تو UNHCR اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ وہ اپنے ملک بھی واپس جائیں اور وہاں پر کنٹینیو کریں اپنی لائف کو. جی بالکل. اگر مثلاً یا یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں, اگر وہ بے گھر ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے اگر کوئی وہ دوسرے ملک گئے ہوئے وہاں پہ رہنے تو اگر وہ واپس جائیں گے تو ظاہر ہے وہ ان کا ایک ویل انفارم ڈیسیجن ہوگا, وہ والنٹری ہوگا, وتھ ڈگنیٹی ہوگا, وتھ سیفٹی ہوگا. یہ ہمارے کچھ وہ ہے پریفرڈ سولوشن. ظاہر ہے وہ والنٹری ریپیٹریشن ہی ہے اگر وہ اپنے ملک واپس جائے. لیکن اگر ایک بندے کو اپنے ملک میں خطرہ ہے, اب جس طرح ایک سیرین ریفیوجی ہے, اگر اس کو اپنے ملک میں خطرہ ہے اور وہ ترکی میں رہ رہا ہے اور وہ ترکی کی حکومت اس کو کہے کہ آپ واپس چلے جائیں, تو وہ کیسے جائے گا اپنے ملک, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ہم جو ہے ہم یہی جو جہاں پہ ہوسٹنگ کنٹریز ہیں ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ اگر ایک فیملی اس ملک میں آئی ہے تو وہ جو ہے ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ اس کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے. اور سر کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے ایز یو آر دا پارٹ آف یونائٹڈ نیشن, تو یونائٹڈ نیشن کے ساتھ تمام لوگ اشتراک کے طور پر موجود ہیں اور سب انسانیت کے لیے یونائٹڈ نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن پابند کر سکتی ہے کسی ملک کو کسی بھی حوالے سے کہ انٹرٹین کریں ریفیوجیز کو؟ ظاہر ہے جو بنیادی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس ملک کی ہے. ظاہر ہے کہ دو کہ پاکستان نے جو کنونشن ہے 1951 ریفیوجی کنونشن سائن نہیں کیا, اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں, ڈسپائٹ دی فیکٹ آئی ووڈ اپریشیٹ کہ پاکستان نے پھر بھی لاکھوں لوگوں کو جو ہے یہاں پہ سپورٹ کیا ہے. تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے ایک ایسا لائے عمل طے کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو وہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر سگنیٹری نہیں بھی ہے تو بہت سے ممالک نے پھر ظاہر ہے جتنے بھی ممالک ہیں وہ انٹرنیشنل کسٹمری لا کے پابند ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ اور انسٹرومنٹ بھی سائن کیے ہیں جس طرح کی ہیومن رائٹ لاز ہو گئے یا چائلڈ رائٹس یا وومن رائٹس یا اور جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں
انہوں نے سائن کی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان نے تو یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے ایک میچ لیس ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس ہاسپٹیلٹی کو, اس میزبانی کو وہ جاری رکھے گا. بہت شکریہ کیسر خان آفریدی صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور یقینی طور پر آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر تو جو ایگزامپلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچپن سے ہم لوگ پلے بڑے ہیں افغانی بہن بھائیوں کے ساتھ, ایون آج بھی ہمارے دوست احباب وہاں سے موجود ہیں, لیکن یہ سیکنڈ ورلڈ کنٹری یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, آگے آنا چاہیے فرسٹ ورلڈ کنٹری کو اور ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے ریفیوجیز کو. وہ کنٹریز جو کیپیسٹی رکھتے ہیں اور جو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ فائنینشلی بھی اسٹیبل ہیں, ڈیولپڈ بھی ہیں, تو آف کورس ان کی یہ کیپیسٹی بھی ہے, دے ہیو انف ریسورسز کہ وہ جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. نیوز بریک, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. اور نجم, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جس طرح تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح تیزی سے ہمارے اوپر بھاری بھرکم ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ہم اس چیز کو یوزلی ریئلائز نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک کلک سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جس کے بہت برے نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور شاید اس وقت ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ کیا آگے کانسیکوینسز جو ہے وہ لے کے آ رہی ہیں. ڈیلی ہم اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے ہیں, پی ٹی وی کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بھی اس پہ بات ہوتی ہے. بلاسفیمس کانٹینٹ جو کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا سے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل, اور آج بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ گستاخانہ مواد اور اس گھنونا قسم کا مواد موجود ہے, ان کے لیے لیگل کمیشن بھی کام کر رہا ہے, ایف آئی اے کا سائبر ونگ کام کر رہا ہے, حکومت پاکستان کام کر رہی ہے, ایکٹ آلریڈی موجود ہے, لیکن مزید کیا کرنا چاہیے انڈیویجول کیپیسٹی میں. ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے جوائن کریں مذہبی اسکالر جناب علامہ عارف حسین واحدی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ. علامہ صاحب یہ فرمائیے, پہلے بھی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا کہ انفرادی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری, کیونکہ حکومت پاکستان کا آلریڈی آئین پاکستان میں 295C اور اس کے کلازز A, B, C موجود ہیں. پھر اس کے بعد لیگل کمیشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو مجرمان کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں, کچھ پہنچ چکے ہیں. تو لیکن جو ہماری ایک انفرادی قومی ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع آج اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, چونکہ پاکستان کی بنیاد جو ہے ایک نظریے پہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر پاکستان وجود میں آیا, اور جب سے پاکستان بنا اس وقت سے پاکستان کے خلاف اندرونی بیرونی سازشیں لگاتار جاری ہیں. پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے دشمن قوتیں لگاتار ایکٹیو ہیں, فعال ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے مقابلے میں وہ جو سازشیں ہیں, اور پھر جب سے پاکستان ایٹمی پاکستان بنا ہے, اللہ کا شکر ہے عالم اسلام میں واحد ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے, اس کے بعد وہ سازشیں مزید بڑھ گئیں. اب ظاہر ہے پاکستان کے عوام کی, پاکستان کے مسلمانوں کی جو وابستگی ہے دین کے ساتھ, اپنے اسلام کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اس وابستگی کو توڑنا آسان نہیں ہے. لیکن آج گلوبل دنیا, آج انٹرنیٹ کی دنیا, آج دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات پاکستان پہ پڑ رہے ہیں, اور بعض قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اس ماحول کو, پاکستان کے وہ جو اقدار ہیں انسانی اور اسلامی اقدار, ان کو پامال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان کی جو نظریاتی بنیاد ہے اسے کمزور کیا جائے, اسے کھوکھلا کیا جائے, اسے توڑا جا سکے. یہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں آپ نے کہا مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں, حکومتیں کام کر رہی ہیں, ہم بھی رابطے میں ہیں, جو معلومات ہمیں بھی دی گئی ہیں, جو ہمارے پاس معلومات ہیں, میں سمجھتا ہوں انتہائی ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں ایک نقطہ یہاں عرض کروں گا, جب گستاخانہ مواد کی بات آتی ہے, جب توہین مقدسات کی بات آتی ہے, تو عام لوگوں کے ذہن میں, چونکہ پہلے ایک چلتا رہا, عام لوگ کے ذہن میں یہ ہے جناب کہ شاید یہ جو مختلف مسالے کے ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں, شاید وہ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تھا, لیکن اگر ہم اس میں الجھے رہے, بلکہ متاسفانہ الجھے رہے ہم اس میں, اور دشمن قوتیں اس سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں. اس وقت تو اس ملک میں جو سوشل میڈیا پہ اور دوسرے ذرائع کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے, وہاں ذات خداوندی,
کی توہین ہو رہی ہے لگاتار، قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کی توہین ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح تصور دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو کہ یہ تو جی پتھر کے دور کا دین تھا اور یہ وہ تھا، آج کا دور تو جدید دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس میں ہاتھوں میں اچھا ایک اور جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے، اور اس کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں کسی کے مقدسات کی آپ توہین نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جو انسانی اقدار ہیں، جو وہ تمام جو الہی کتابیں ہیں، اب اگر آئیں ہم ذات وحدانیت پہ، خداوند کریم کی ذات اقدس پر، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے انسانیت کے درمیان مشترک مسئلہ ہے اللہ پہ ایمان لانا، خدا کی وحدانیت پہ یقین کرنا اور ایمان لانا، وہ تو ہم مشترک ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے مثلا آسمانی کتب جتنی ہیں ان سب پہ ایمان ہمارا مشترک عقیدہ ہے، اور مسلمان تو ڈٹ کر اس پہ کھڑا ہے کہ خواہ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ان سب کے توہین جو ہے وہاں حرام سمجھتے ہیں، کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظاہر ہے ان کو سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، لیکن جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہیں ہم سب کا احترام واجب سمجھتے ہیں، لیکن ایک سازش کے تحت آزادی اظہار رائے کا نام لے کر یہ کام ہو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا، میں اپنی صنف کو کہوں گا معذرت کے ساتھ، علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، جہاں باقی ادارے کام کر رہے ہیں، حکومتیں کام کر رہی ہیں، علماء کو اپنے جو مسلکی دائرہ ہے اس سے نکل کر آگے بڑھ کے یہ کام کرنا پڑے گا تاکہ اسلام کا جو اصل ہے اس کو بچایا جا سکے۔ قرآن مجید کی جس انداز میں توہین کی جا رہی ہے، اور میں نے وہ جو مناظر دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، لاکھوں اکاؤنٹ فیک بنے ہوئے ہیں جو لگاتار جناب یہ توہین ہو رہی ہے اور قرآن کی بے انتہا توہین ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آئین زندگی بشر قرآن ہے، مکمل جو منشور حیات انسانی ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ ہمارے دلوں سے لے کر اس کے تقدس کو پامال کر کے ہماری نوجوان نسل کو بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں اگر میں دو نقطے عرض کروں، ایک تو یہ ہے کہ والدین کو بہت زیادہ متوجہ ہونا ہوگا۔ بالکل آپ کے بچے ایجوکیشن کے ادارے میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس معاشرے آج کل کے بچے سنتے بھی تو نہیں ہیں۔ جی وہ درست ہے، آج کل کا ماحول تھوڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر اپنی نسل کو بچانا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، بچوں کو اگر ہم نے معاشرے کا اچھا انسان بنانا ہے، اگر محب وطن پاکستانی بنانا ہے، اگر اغیار کی سازش سے بچا کر اسے واقعاً ایک نظریاتی انسان بنانا ہے، تو میرے خیال میں والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ پرائمری سے بچہ جو سکول جا رہا ہے، پھر جو مڈل میں جا رہا ہے، پھر ہائی میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں الحاد پھیل رہا ہے اور وہ ہمارے جوانوں کو کیپچر نہیں کر سکتے۔ پہلے ضرب جو لگاتے ہیں وہ یہی کہ جان بوجھ کر وہ توہین کرتے ہیں، اللہ کی توہین، انبیاء کی توہین، آسمانی کتابوں کی توہین کر کے اس بچے کو لے آتے ہیں اس طرف، آج کے جدید دور کی طرف، اور اس طرح بچے کے عقائد کمزور کرتے ہیں، پھر وہ اپنے عقائد اس میں فیڈ کرتے ہیں۔ عقائد کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد عقائد کا نالج ہی نہیں ہوتا، نہیں ہے، تربیت اور نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ان سے بحث کرنے والے ہیں ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو میں یا کاؤنٹر دلائل بہت سارے موجود ہوتے ہیں۔ جی بالکل جی۔ تو اس میں جو ہم نے چلے جو بھی کر دیا، اب پچھلا جو بھی ہمارے ساتھ ہو گیا، آگے جو ہم نے سٹیپس لینے ہیں ان کو کیسے رکھیں کہ اپنے دین کا نالج تو ہمارے پاس ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میں نے والدین کی ذمہ داری بتائی ہے، پہلے اگر نہیں نبھائی تو اب علماء کو، والدین کو متوجہ ہونا پڑے گا۔ دوسرا علماء وہ جو دائرہ ہے مسلکی اس سے نکل کر، میں سمجھتا ہوں، میں اگر یہ کہوں کہ میں صرف ایک مسلک کا عالم ہوں اور میں نے صرف اپنے مسلک کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں اسلام کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں۔ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، اگر میں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اگر میں محب وطن پاکستانی ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی پوری قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی دشمن قوتیں نظریاتی بیس پر حملہ آور ہیں پاکستان کی بیس پر اور ہماری نوجوان نسل کو بگاڑ کی طرف لے جا رہے ہیں، الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس ذریعے کے توہین کر کے قرآن کی، توہین کر کے خدا کی، توہین کر کے پاک پیغمبر، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی توہین کر کے، ان کی جو ویلیوز اور اقدار ہیں ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں کمزور کر کے، اپنے جو عقائد ہیں وہ ان کو تزریق کر رہے ہیں اور فیڈ کر رہے ہیں، تو
تو میرے خیال میں ہمارے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر اس مورچے کو سنبھالیں. دیکھیں اگر ادارے کام کر رہے ہیں مختلف اور آئی ٹی والے کام کر رہے ہیں, باقی جو سلسلہ ہے جو یہ لاکھوں سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں فیک اور کام کر رہے ہیں, وہاں میں سمجھتا ہوں علماء کو ہاتھ میں چونکہ اصل ذمہ داری تو علماء کی ہے آکے اس نظریے کی بقا کے لیے, اس نظریے کے تحفظ کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے قرآن و حدیث سے مضبوط دلائل کے ساتھ. اچھا ایک جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, الاسلام سمحۃ سہلہ, اسلام ایک نرم اور آسان دین ہے. میں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ لوگوں کے سامنے دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کرو گے, اتنا مشکل ہے او جہنم ایسے ہوگی فلاں تھوڑا سا ادھر ہو گیا. نہیں, خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تو توبہ کر اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اتنے نہ ڈراؤ کہ وہ کہیں کہ یہ دین تو مشکل ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم آزادی حاصل کریں اور الہاد کی طرف جائیں. آئیں بشارت, جہاں انذار ہے وہاں اسلام میں ایک فلسفہ بشارت بھی ہے. جوانوں کو اس بشارت کے ذریعے آپ نے نزدیک کریں, ایک جذابیت اور اٹریکشن پیدا کریں, جوان آپ کے نزدیک آئیں گے. پھر میں یونیورسٹیز اور جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں حکومت سے بھی یہ گزارش کروں گا, وزارت تعلیم سے گزارش کروں گا کہ ان میں علماء اور اسلامی سکالرز جو ہیں ان کے لیکچرز رکھے جائیں اس موضوع پہ, تاکہ وہاں جا کر وہ لیکچر دیں اور جوانوں کو متوجہ کریں. وہ جوان جن کی چلو گھر کی تربیت نہیں ہے, گھر میں وہ ماحول نہیں ہے کہ ان کی تربیت ہو, اب ایک ادارے میں آ گئے ایجوکیشن کے ادارے میں, اس میں میرے خیال میں ایجوکیشن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ علماء, اسلامی سکالرز اور جو محب وطن پاکستانی ہے اور جو اچھی سوچ دانشور ہیں وہ رکھتے ہیں, ان کو بلائیں لیکچرز کے لیے, تاکہ وہ جوان جو ہے ان کو ماحول ایسا فراہم کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ تمہارے ملک کی کیا اہمیت ہے, تمہارے دین کی کیا اہمیت ہے, تمہارے ملک کی بنیاد کے. ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں معذرت صاحب, میں بیٹھتا ہوں جس وقت دنیا میں بڑے انقلاب آئے ہیں اور بڑے اسلامی ممالک ہیں, بہت بڑے بڑے ہیں اور قابل فخر ہیں, ہمارے دوست ہیں سب, لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں پہلا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ وجود میں آیا وہ پاکستان تھا. وہ پاکستان تھا. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے وہ جد و جہد کی, ہم نے وہ محنت کی, ہم نے قربانیاں دی, اور یہ ملک دنیا کے نقشے پہ ایسے سجایا پاکستان کے نام پہ. اب اس کے تحفظ کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت خوب انداز بیان ماشاءاللہ سے آپ کا ہر دفعہ جو ہے وہ ایک اندر جوش و ولولہ پیدا کر دیتا ہے. سلامت رہیں آپ. ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر. وہ سوال جو میری بہنوں کے, میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے, ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں, اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات. جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن, اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو. تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس. ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن کی سماعت. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. فریقین کی جانب سے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش. ہمارے نمائندے ملک عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید اپڈیٹس ان سے جانتے ہیں. جی ملک عمر بتائیے گا.
جی آج الیکشن کمیشن میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی. 4 رکنی جو کمیشن ہے اس نے سماعت کی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اعتراضات پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. فریقین کی جانب سے جو وکیل ہیں فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن کا گزشتہ جو سماعت کا کوئی جو ریکارڈ ہے وہ موصول نہیں ہوا, یہ ان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا. الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر چارجز فریم کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 جولائی تک ملتوی کر دی ہے. بہت شکریہ ملک عمر آپ کا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تمام اعتراضات مسترد کر دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر چارج فریم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. آگے بڑھائیں گے اپنے پروگرام کو اور اب بات کریں گے صحت کے حوالے سے. صحت کے حوالے سے بالکل صحت بہت ضروری ہے. جتنے آپ صحت مند ہوں گے اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کام بھی اچھے سے کر سکیں گے اور بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ہم اس صحت کے فیکٹر کو نا اکثر مس کر جاتے ہیں. بالکل ہم اپنے کریونگز جو ہوتی ہیں یا جو ہمارا موڈ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ابھی میرا موڈ ہو رہا ہے یہ چیز کھانے کا تو میں کھا لوں گی. اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ جنک فوڈ آج کل بہت زیادہ کھا رہے ہیں اور بالکل احتیاط نہیں کرنی. وہ پہلے زمانے والی باتیں ختم ہو گئی کہ امی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے, فوراً گھر جانا ہے, امی جو بنائیں گی وہ کھا لیں گے. آج کل ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں پسند آ رہا تو باہر سے جی آرڈر کر لیں گے. لیکن وہ کھانا کھانے کی وجہ سے آپ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں اور اوور ویٹ کی وجہ سے فیٹ جو ہے نا وہ گین ہو جاتا ہے آپ کا. تو وہ فیٹ کتنا پرابلمٹک ہوتا ہے ہمارے لیے اور ان سے کتنی جان لیوا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کے کارڈک ریسٹ کا کتنا آپ کو اس میں خدشہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو اضافی چربی کی وجہ سے آپ کی باڈی کو ہو سکتی ہیں. آپ کے ایون اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے جوائنٹس کتنے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اور ایشوز جو ہیں اس میں سائملٹینیسلی ساتھ ایڈ آن ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موٹاپا جو ہے وہ صرف ایک ایشو ہے لیکن وہ میرے خیال سے ایک ایسا ایشو ہے جو کہ باقی ساری چیزوں کی جو ہے وہ روٹس بنتا جا رہا ہے. اور آج ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے نا روکا جائے. ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے ہیڈ آف کارڈیولوجی اور چیئرمین کارڈک سینٹر پمز اسلام آباد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم ملک صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا, اتنے امپورٹنٹ موضوع پر بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب ہم آس پاس جب بھی نظر دوڑاتے ہیں تو اب آ کے جم فریک ہونا یا ایکسرسائز کو امپورٹنس دینا ایک لائف سٹائل کا حصہ لوگوں نے بنا لیا ہے. لیکن پھر بھی سر کہیں نہ کہیں یہ کمی ہے یا لوگ اس کو ایز اے لائف سٹائل ٹریٹ تو کریں لیکن اپنی ہیلتھ پہ نا اس طریقے سے کانشیس نہیں ہیں. اور اگر کانشیس ہیں بھی تو پھر یہ جو جنک فوڈ ہے یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ. ان تمام چیزوں سے جب ہم ویٹ گین کرتے ہیں تو ویٹ گین کا ہماری باڈی میس اور ان سب پہ کتنا فرق پڑتا ہے سر؟ سر آپ نے اپنے جملے میں بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی ہیں. نمبر 1 آپ نے موٹاپے پہ بات کی ہے, اوبیسٹی کے بارے میں آپ کو کچھ بہت ہولناک قسم کے میں فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. دنیا کی آبادی جو ہے اس میں کوئی 30 ملین پیپل اس وقت موٹاپے کا شکار ہیں. اوکے. لیکن آپ کو سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ پاکستان جو کہ غربت میں دنیا کے چند ایک جو ٹاپ کے کنٹریز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا, تو وہ موٹاپے کے لحاظ سے ہمارے جو ریشوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. کچھ WHO کے ہیں, کچھ پاکستان کے اپنے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو WHO کلاسیفیکیشن پاکستان میں جو اوبیسٹی کا ریشو ہے اٹ از مور دین 70%. 70% آپ دیکھیے اوبیسٹی مور دین 70% آف پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ اوبیز ہے. اچھا, کچھ اور ادارے ہیں جو فگرز دیتے ہیں 58% کی, لیکن 58% ہو یا 70% ہو یہ بہت خطرناک قسم کے یہ فگرز ہیں. موٹاپا وہ چیز ہے جو کہ بیماریوں کو جنم دیتا ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ جو کچھ آپ نے بھی بتایا نام لی ہیں چیزیں, لیکن جس تیزی سے یہاں ڈائبٹیز پھیل رہی ہے اور
डायबिटीज़ के बड़ा फैलने आंसर में, ये है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का मैं Obesity। आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान का नंबर तो पीछे है, तीसरे चौथे नंबर पे है दुनिया में डायबिटीज़ पर, लेकिन डायबिटीज़ स्प्रेड होने के लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 है इस वक्त। वजह क्या है सर? वजह वही मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी जेनेटिकली नहीं सर? जेनेटिक भी है बिल्कुल, लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल से इसको डिले कर सकते हैं ऑनसेट को इसके, मगर हम वी डोंट केयर। हम ना एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, ना वॉक करना पसंद करते हैं। हमारे जो गली मोहल्लों में जिम्स खुले हुए हैं, वो लोग जिम तो करते हैं, लेकिन फिर आपको पता है वो अपने मसल कट्स बनाने के लिए जो है वो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ताकतवर इंजेक्शंस, स्टीरॉइड्स। और आपने सुना होगा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में चंद एक यंग जो हैं बॉडी बिल्डर्स, उनकी डेथ हो चुकी है, सडन डेथ हुई है। उसकी वजह यही इंजेक्शंस हैं। तो अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए हमें ग्रास रूट लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। हमें स्कूल्स में बच्चों को बताना पड़ेगा। हमारी 30% से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं। जब हम लोग बच्चे थे, जी, जब हम लोग बच्चे थे तो हम फ्री टाइम में खेलना पसंद करते थे। हम बैट बॉल लेकर या हॉकी लेकर या एक फुटबॉल लिया और निकल गए गली मोहल्लों में खेलने के लिए, जहाँ जगह मिली वहाँ खेलने लगे। अब मोबाइल है और बच्चे हैं और वो और सोफा है। जी बिल्कुल, और ज़्यादा तबाही कर दी है ये फूड पांडा ने। बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल पर जो है वो आप जो चाहें वो घर के दरवाजे पर आ जाता है। पहले आपको एफर्ट करनी पड़ती थी, पहले इतनी वाफिर चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी। अब तो जगह जगह ये फास्ट फूड का, जंक फूड अवेलेबल है। और यू जस्ट सर आपने जिस तरह से बात की कि 70% लोग जो हैं वो ओबेसिटी के जोन में आते हैं, ठीक है, 30% से प्लस जो है वो बच्चे भी आते हैं। आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं इस टर्म को कि ओबेसिटी किस लेवल पे आके आप कहते हैं कि ये बच्चा या ये इंसान जो है ये ओबीस हो चुका है? ये एक स्केल है, उसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपका ये है कि पर मीटर आपका वेट कितने किलोग्राम है। तो वो स्केल्स एक इंटरनेशनल बॉडी ने जो है ना वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। बिटवीन 18 to 24 जो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स है तो दैट कम्स इन द हेल्दी रेंज। 24 to 29। सर हम अपना अपना चेक कर सकते हैं यहाँ जी पर बिल्कुल, ये नेट पे कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, ये सारी फार्मूला दिया हुआ है, वो हर कोई अपना अपना बल्कि करना चाहिए। फ्रॉम 24 to 29 ये आते हैं ओवरवेट में, एंड फ्रॉम 29 अबव वो आ जाती है ओबेसिटी। ठीक है। और इफ़ यू क्रॉस द लेवल ऑफ 40 वो फिर मॉर्बिड ओबेसिटी है, मॉर्बिड या सिवियर ओबेसिटी है। इस तरह ये आप इसको क्लासीफाई करते हैं। ओवरवेट वाली जो आप कैटेगरी बता रहे हैं, ओवरवेट तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्या इनिशिएटिव्स या क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि आप ओबेसिटी के ज़ुमरे में ना? आप जहाँ भी पहुँचे आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको अपना वॉट एवर यू आर ईटिंग, जो आप डेली का आप खा रहे हैं वो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम से मुराद ये कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। डेली आप 1 आवर अपने आप को दें जिसमें वॉक है, एक्सरसाइज है, पुशअप्स हैं, वो आप, और फिर आपको चॉइस भी लेनी पड़ेगी कि आप क्या खा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो हम क्या खाने वाला कॉन्सेप्ट है, मैं इसी तरफ आने लगा था। यकदम तो सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं डाइट में जिनकी जो है हम नफ़ी करें तो हमें फ़ायदा हो। उसमें एक तो चीनी सीधी सीधी नज़र आती है हमें चीज़, एक तो डायबिटीज़ से उसका डायरेक्ट रिलेशन है, दूसरा मोटापे से भी। उसके अलावा ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड करें? रिफाइंड फूड जो जंक फूड में आजकल अवेलेबल है ये अवॉइड करना चाहिए। सर ये बड़े तो नहीं खाते होंगे मेरा ख्याल है। बड़े सॉरी सर, लाइक हम लोग अगर एल्डर एज की बात करें, अबव 50, अबव 40 इवन, ये लोग तो इतना नहीं प्रेफर करते होंगे जंक फूड को खाना। एज यू ग्रो ओल्डर तो आपका जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है, जो आप खाते हैं उसको कंज्यूम करने का जो रेशो है ना वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट ओवरऑल कम करनी पड़ती है अबव द एज ऑफ
50, یا تو آپ بہت ریگولر ایکسرسائز کرنے والے ہیں, آپ ڈیلی 1 آور اپنے آپ کو دیتے ہیں, تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے آپ لائف اسٹائل سیڈنٹری ہے, کرسی پہ بیٹھے رہنا ہے, آپ نے مشکل سے ہلنا ہے, تو پھر آپ کو اپنی ڈائٹ کم کرنی پڑے گی. آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ڈائٹ کم کرنی پڑے گی, لیکن آف کورس آپ کی نیوٹریشن پوری کرنے کے لیے آپ کو سرٹن چیزیں لینی بھی پڑتی ہیں, کیونکہ پھر آپ کو ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ ایسی چیزیں بتائیں یا کچھ ایسے فوڈ آئٹمس بتائیں جن سے آپ کی انرجی بھی ریسٹور رہے اور آپ کو وہ کم بھی لینے پڑے. سیزنل فریش فروٹس, وہ اپنی ڈائٹ میں آپ ضرور رکھیے. سیزنل فریش فروٹس یہ بہت ضروری ہیں. سیزنل ہونے چاہیے, فریش ہونے چاہیے, اسٹور ہاؤس کے نہیں ہونے چاہیے. تو مطلب آپ کا ساری بات کہنے کا یہ ہے کہ واپس جائیں اپنی اس روٹین پر جو ہمارے بزرگوں کی تھی, آرگینک فوڈ پلس فزیکل ایکسرشن, دیٹ کیپس یو ہیلدی, فٹ اینڈ لانگ لائف جو ہے نا آپ کی جرنی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. اچھا لگا بات کر کے آپ سے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین بھی کچھ عمل کر لیں گے اس پر, اور خاص طور پہ ہماری جنریشن جو ہے بالکل. ہم نے آپ کو جو ہے وہ پوائنٹس دے دیے ہیں, ہم نے آپ کو بتا دیا, فارمولا ہم نے بتا دیے. فارمولے پہ عمل کرنے کا جو ہے وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کس حد تک عمل کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں, معیشت بچائیں, ملک چلائیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ویلکم بیک ٹو دا شو. آگے بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کی گیسٹ موجود ہیں. پاکستان کی موسیقی بہت ہی کمال کی ہے اور ہمارے پاس اتنا خوبصورت کلچر موجود ہے, اس کے اندر سے ہمارے ڈھول بھی آتا ہے, ہماری بہت ساری اور انسٹرومنٹس ہیں, اور وہی ایک انسٹرومنٹ جو آپ لوگ اکثر شادیوں پہ یا میلوں پہ یا اکثر گائیکی میں بھی آپ سنا کرتے ہیں, وہ ہے شہنائی. تو شہنائی اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی اور اس وقت کہاں پر سروائیو کر رہی ہے, اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. اور یہ کس کلچر سے منسوب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب سے اس کا جو ہے وہ جڑت ہے یا ملاپ ہے, لیکن اب ہے کیا یہ, وہ ہم جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنائی پلیئر جناب رشید عباس صاحب. السلام علیکم رشید بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا رشید صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب سے سیکھنا شروع کیا اور یہ شہنائی بنی کہاں سے, آئی کہاں سے ہے ہمارے خطے میں؟ یس سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آلریڈی میں 25 سال سے شہنائی بجا رہا ہوں. کیا بات ہے. میرے والد صاحب شہنائی بجاتے تھے. 1996 میں انہوں نے شالامار باغ میں پرائڈا پرفارمنس لیا تھا بہت خوب شہنائی میں. تو اس کے بعد بچپن میں کافی وہ دھیان تھا تھوڑا پڑھائی کی طرف, لیکن گاتے بجاتے رہتے تھے پاپا جی بھی اور ان کے ساتھ بھی, لیکن یہ شوق نہیں تھا شہنائی کا. تو جب یہ ایوارڈز وغیرہ پاپا جی کو ملنے اور کافی سارے لوگ بڑا پیار کرتے تھے, تو پھر وہاں سے آپ کے اندر بھی یہ چیز آ گئی. ہاں, یہ آہستہ آہستہ یہ کنورٹ ہونا شروع ہو. لیکن یہ شہنائی کا تعلق کہاں سے, جس طریقے سے میں نے کہا نا پنجاب سے تعلق ہے اس کا, کہاں سے؟ بیسک یہ ایک بڑی خوبصورت آج بات جو پاکستان میں کسی بھی چینل پہ ابھی تک نہیں ہوئی
جی پہلی بات میں کروں گا انشاءاللہ وہ شہنائی کے حوالے سے. شہنائی ڈیفینیشنز یہ ہے, ہم یہ نا بڑے آرام سکون سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بریکنگ نیوز ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. اور خواتین و حضرات ایک بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پنجاب پولیس کی بڑی کارروائی ہے جس کے انسانی اسمگلر گرفتار کر دیا گیا ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت انسانی اسمگلنگ اور یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم ممتاز ارائیں کو گرفتار کر لیا گیا. پنجاب پولیس وہاڑی کی ٹیم نے 24 گھنٹے کی انتھک محنت سے ملزم کو گرفتار کیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ممتاز ارائیں سے واقعے کے دوسرے مرکزی ملزم اسلم کا موبائل بھی برآمد کر لیا گیا. ملزم سے اہم دستاویزات, موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے FIA کے حوالے کیا جا رہا ہے. یونان کشتی واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس FIA اور دیگر اداروں کو ملزم کی گرفتاری اور تفتیش میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے. اندوناک سانے میں ملوث سفاک ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی. یہ تھی اپڈیٹ. جی رشید بھائی. تو یہ سب سے پہلے جہاں سے یہ شہنائی آئی ہے, لفظ شہنائی, پاکستان میں یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو پاکستان میں بجایا جاتا ہے ابھی. یہ اس کو نفیری بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم شہنائی کا ہی نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسک جو ریئل اس کا نام ہے وہ نفیری ہے, ٹوٹا ہے. یہ ہمارے پنجاب کا جو کلچر بھی ہے. اور شہنائی جو ہے یہ ایک جب پاک و ہند اکٹھا تھا تو پارس سے یہ نکلا. پارس سے؟ اور پارس کیا ہے؟ پارس ایک ملک تھا, پارس ایک شہر تھا, وہاں سے یہ ایجاد ہوا. یہ جب پاک و ہند اکٹھے تھے تو کافی یہ سالوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گا ہم کچھ اور بھی باتیں کریں, لیکن اس سے پہلے کچھ دھن جو ہے وہ آپ بکھیر دیں ہمارے سیٹ پہ اور کچھ سنا دیں ہمیں. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. یہ پنجابی گیت ہے آ جاوے میرے ڈھولن ماہی. جی 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 جی. اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ سناتا ہوں میں. یہ شارپ ہے. رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی دیر تک شہنائی کو بجا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ ایک دن یا 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے 8 گھنٹے کتنی ٹائم کے لیے آپ اس کو بجا سکتے ہیں؟ جی جتنا الحمدللہ میں ریاض کرتا ہوں اس کے حساب, جب ریاض کرتے تب یہ پتہ نہیں چلتا کہ 4 گھنٹے بیٹھا ہوں 5 گھنٹے بیٹھا ہوں. یہ تو سامعین کے مطابق سننے کی بات ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو 5 6 گھنٹے بجا سکتا ہوں. اور جب ریاض کرتا ہوں پھر پتہ نہیں ٹائم کا چلتا. تو اس کے علاوہ جو اگر کوئی سنتا ہے آج زیادہ سے زیادہ شہنائی کو لوگ سنتے ہیں 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ.
یہ ایک واحد جو انسٹرومنٹ ہے جس کو اتنا پیچھے کر دیا گیا ہے، اور یہ سب سے پہلا اگر خوشی کی بات آئے تو سب سے پہلے شہنائی کا نام آتا ہے بالکل ایسے تاریخ میں. تو اس کا تاریخ میں سب سے پہلے جو نام تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درباروں میں بجائی جاتی تھی شہنشاہ کے سامنے، تو اس کے بعد اس کا نام شہنائی، لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے. لیکن اس کا نام جو ہے پہلے نائی تھا، اس کے بعد شہ اسے کہتے ہیں جو پھونک مارنے والا ساز ہو. اس کے بعد جب ایک ڈنڈی ہوتی ہے اس کے سوراخ ہوتے ہیں، جو پہلے دور کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا نام شہنائی آیا. تو جب یہ شہنائی، یہ ہندوستانی شہنائی ہے جو استاد بسم اللہ خان بجاتے تھے، اور یہ پاکستانی شہنائی ہے. تو استاد بسم اللہ خان صاحب نے پہلے یہ درباروں میں، مغلیہ خاندان کے درباروں میں، اس کے بعد یہ پنگی اور شہنائی میں کیا فرق ہے؟ یہ شہنائی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ پنگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے وہ بھی پونک کا ساز ہے، اچھا وہ لیکن یہ کلاسیکل میں آ جاتا ہے. کہا جاتا ہے بسم اللہ خان صاحب کی تو وہ بھی بڑی جو ہے. ہاں جی، بسم اللہ خان صاحب نے ہی اس کو منچ دیا، کیونکہ اتنا ریاض انہوں نے کیا، اتنی محنت انہوں نے کی کہ اس کو ایک منچ پہ لے کے آ گئے. صحیح بات ہے. تو یہ سب سے پہلی جو کاوش تھی یہ ان کی ہے، ٹھیک ہو استاد گیا. بسم اللہ خان صاحب کی. اوکے، تو اب ہمارے پاس بھی وقت کم رہ گیا، تو میں چاہوں گا آپ کچھ اور ہمیں سنا دیں. جی ضرور. یہ ایک دھن ہے، وہ اردو میں ہے، لگ جا گلے، لتا جی کا ایک سانگ ہے، وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جی جی. اس میں اپنی ریاض اور تیاری سناؤں گا، اس میں کافی انشاءاللہ لوگ انجوائے کریں گے بہت. کیا بات ہے.